نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سامعین مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کے اقوال کا، آپ کے احوال کا، آپ کے دین کا خادم اور وارث ایسے علماء ربانیین کو اور علماء راسخین کو بنایا کہ جنہوں نے صحیح معنوں میں اعلاء کلمت الحق اور رد بد مذہباں کا فریضہ سر انجام دیا، اور دین و اسلام میں ہر قسم کی ہونے والی چوری اور ہر قسم کی ملاوٹ کو انہوں نے لوگوں کے سامنے واضح کیا، اور دین و اسلام کا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و اعمال کا، آپ کے افعال و اقوال کا ستھرا اور نکھرا اور صحیح ثابت شدہ چہرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے سامنے پیش کیا۔ سامعین مکرم، اس تمہیدی گفتگو کے بعد جب مسئلہ مبحوث فی یعنی ناد علی کے حوالہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں محدثین امت نے کیا فرمایا اور اس کی ثبوتی حیثیت کیا ہے، تو اس سلسلہ میں جو صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے وہ ابھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ محدث شہیر حضرت علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی، جن کا سن وفات 1014 ہجری ہے، ان کی یہ الاسرار المرفوعہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 257 ہے، حدیث کا نمبر 595 ہے۔ حضرت ملا علی قاری ناد علی کے حوالہ سے فرماتے ہیں وَقَذَا مِن مُفْتَرَيَاتِ الشِّيَعَةِ الشَّرِيعَةِ حدیث ناد علی مظہر العجائب تجد عودا لک فی النوائب بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ کے اس حوالہ سے پتہ چلا کہ ناد علی مفتریات شیعہ میں سے ہے۔ اسی طرح سامعین مکرم، بہت خاص حوالہ مکتوبات معصومیہ میں سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ مکتوبات معصومیہ کا مکتوب نمبر 166 ہے۔ حضرت خواجہ معصوم سرندی رحمہ اللہ تعالیٰ سے 3 وظائف کے بارے میں پوچھا گیا۔ ایک وظیفہ تھا الہی بحرمت الحسن الی آخرہ، اور دوسرا شیخ عبد القادر جیلانی ان سے استمداد کے حوالہ سے، اور تیسرا تھا ناد علی کے حوالہ سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلی 2 دعاؤں کی گنجائش ہے کہ پڑھیں، میں منع نہیں کرتا، تیسری دعا اہل سنت سے شعار نہیں ہے۔ یہ بات خاص قابل توجہ ہے، تیسری دعا اہل سنت کے شعار سے نہیں ہے، تاہم آپ نے اجازت بھی اس بنا پر دی کہ اس کا پڑھنا اس بات پر موقوف رہے گا کہ اگر آپ اہل سنت کے ثقہ عالموں سے اس دعا کے استعمال میں کوئی معتمد نقل دیکھیں تو آپ مختار ہیں۔ تو سامعین مکرم، ان حوالہ جات سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ ناد علی روافظ کی اختراع ہے، تاہم ہمارے اکا دکا بزرگوں نے جو عدم توجہ کی بنا پر اس کو پڑھنے کی اجازت دی، یا بعض عاملین حضرات اس کو اپنے معمول میں رکھتے ہیں اور اس وظیفہ کے بڑے پکے عامل نظر آتے ہیں، تو بندہ ناچیز اس مقام پر یہ عرض کرتا ہے چونکہ یہ روافظ کی اختراع ہے تو روافظ کے ساتھ مشابہت سے بچنے کے لیے ایسا کیوں نہ ہو کہ ناد علی بھی پڑھا جائے، لیکن ناد علی سے پہلے شیخین کریمین سے استمداد کر لی جائے، اور بالخصوص ناد عمر پڑھ لیا جائے، جس کی طرف توجہ دلائی محسن اہل سنت حضور مفکر اسلام شیخ القرآن شیخ الحدیث مرجع المحققین جامع شریعت و طریقت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا پیر سائیں غلام رسول قاسمی قادری نقشبندی متعد اللہ بطول حیاتہ۔ آپ نے جو ناد عمر کی طرف توجہ دلائی تو ناد علی سے پہلے ناد عمر پڑھ لیا جائے تاکہ روافظ کے ساتھ مشابہت نہ ہو اور ان کے شعار سے بھی بچا جا سکے۔ اب اس پر اگر کوئی دلیل مانگتا ہے تو بے شمار دلائل موجود ہیں کہ کبھی کام فی نفس ہی جائز ہوتا ہے، جیسا کہ ناد علی میں لفظی اعتبار سے کوئی ایسی بات نہیں ہے، کام فی نفس ہی جائز ہوتا ہے، لیکن بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس کام کو یا تو بالکل سرے سے ختم کر دیا جاتا ہے، یا اس کام کی حیت میں، اس کام کے کرنے میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اضافہ کر دیا جاتا ہے یا تبدیلی کر دی جاتی ہے تاکہ بدعقیدہ لوگوں سے مشابہت جو ہے وہ نہ ہو اور مشابہت کا التباس لازم نہ آئے۔ اس سلسلہ میں چند مثالیں فقیر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ دیکھیے، اللہ کو سجدہ کرنا، عبادت کرنا فی نفس ہی بالکل جائز ہے، لیکن 3 اوقات میں طلوع غروب اور وقت استوا، ان 3 میں اس کو منع کیوں قرار دیا گیا؟ کیونکہ سورج کے پجاری لوگ اس وقت عبادت کرتے ہیں، اگرچہ کسی مسلمان کی حاشیہ خیال میں یہ بالکل نہیں ہوتا کہ وہ سجدہ کرتے وقت معاذ اللہ اس کا دھیان سورج کی طرف جائے گا، لیکن چونکہ وہ بھی اس وقت عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو ان 3 اوقات میں اللہ کی عبادت، جو کہ انسان کے پیدا کرنے کا مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن کفار کے ساتھ مشابہت لازم آتی تھی، اس وجہ سے مسلمانوں کو ان 3 اوقات میں عبادت سے منع کر دیا گیا۔ یہ نماز کی مثال تھی،
اب آگے چلیے، روزہ ہے، روزہ فی نفس ہی عبادت ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن جس وقت روزہ رکھنے میں بھی یہود کے ساتھ مشابہت لازم آئی تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کر دیا۔ چنانچہ موقع کی مناسبت سے یہ حدیث پاک مسند احمد کے اندر ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو، لیکن چونکہ فقط عاشورہ کا روزہ یہود بھی رکھتے ہیں اس لیے تم یہود سے مشابہت سے بچنے کے لیے یا اس سے پہلے روزہ رکھ لو یا اس سے بعد روزہ رکھ لو۔ تو ہمارا مقیس علیہ یہ روزہ ہے، ہمارا مقیس علیہ ان 3 اوقات میں مسلمانوں کو عبادت نہ کرنے کا حکم ہے جو کہ فی نفس ہی جائز ہیں۔ ان پر قیاس کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں چونکہ ناد علی روافظ کی اختراع ہے، روافظ کا شعار ہے، لہٰذا ان کے ساتھ مشابہت سے بچنے کے لیے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اس سے پہلے ناد جو ہے وہ صدیق اکبر پڑھ لیں تاکہ روافظ کے ساتھ التباس لازم نہ آئے اور ہمیں ناد علی کی بھی برکات ملیں اور ناد شیخین کریمین اور بالخصوص ناد عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تمام کی ہمیں برکات حاصل ہوں۔ اور سامعین مکرم، اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے فقیر آپ کے سامنے کتب فقہ میں سے ایک جزیہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ یہ الہدیۃ العلائیہ آپ کے سامنے ہے۔ علامہ علاء الدین بن محمد امین عابدین شامی رحمہ اللہ تعالی، ان کی یہ کتاب ہے، صفحہ نمبر 224 پر انہوں نے ذکر کیا، لا یجوز ذکر المقتل فی ایام عاشوراء لأن ذلك من شعار الروافض فإن أراد أن يذكر المقتل ينبغي أن يذكر مقتل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ثم يصير إلى مقتل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما طبعا لا مقصودا فحينئذ لا باس به، کہ جو بندہ سیدنا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مقتل کی روایات صحیحہ بیان کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے باقی صحابہ کے بھی جو شہادت کے واقعات ہیں، جو ان کے مقتل کے واقعات ہیں، ان کو بیان کرے، پھر ترتیب کے ساتھ وہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کے مقتل تک پہنچتا ہے تو اس اعتبار سے ان کے مقتل کی روایات بیان کرنا جائز ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ روافظ کے ساتھ التباس لازم نہ آئے، ان سے مشابہت سے بچنے کے لیے ہمارے علماء کرام نے یہ جزیہ بیان کیا اور یہ دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔ مشت نمونہ خروارے کے طور پر فقط یہ ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو بحث کا خلاصہ کیا نکلا کہ ناد علی روافظ کی اختراع ہے، چونکہ اس کے معنی میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے، ہمارے عاملین حضرات اس کو پڑھتے ہیں اور اس کی برکات بھی مسلمہ ہیں، تو روافظ کے ساتھ مشابہت سے بچنے کے لیے اس سے پہلے ناد عمر پڑھ لیا جائے، ناد صدیق اکبر پڑھ لیا جائے، ناد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پڑھ لیا جائے تاکہ روافظ کے ساتھ التباس لازم نہ آئے، ان کی مشابہت سے ہے وہ بچت ہو جائے اور ہمیں سیدنا مرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نام نامی اسم گرامی کی برکت کے ساتھ ساتھ دیگر صحابہ کرام جو سیدنا مرتضیٰ کریم سے درجے میں اعلیٰ اور افضل ہیں ان سے بھی استمداد اور ان کے نام مبارک کی بھی برکات حاصل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔